بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی میرے پیارے اور غیور پاکستانیوں، السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، آپ کی عزتیں محفوظ ہوں گی، اور یہ جو پسینے ہمیں آ رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ عمران خان کے دور حکومت میں ہمیں یہ بھول گیا تھا کہ بجلی جاتی ہے۔ اگر جاتی بھی تھی کہیں خرابی کی وجہ سے جاتی تھی، یا بتا اگر چند منٹس کے لیے، مجھے تو یاد ہے، تو اس لیے، اور خاص کر لاہور میں جتنا میں رہا ہوں، تو لاہور میں تو بالکل مجھے نہیں یاد کہ عمران خان کے دور میں کوئی ایک آدھ دن ایسا ضرور ہوتا تھا کہ خرابی ہے جی، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ڈیلی بیسس پہ روزانہ بجلی جا رہی ہے۔ اور یہاں پہ وہی پرانا پاکستان، ان لوگوں نے، اب میں ان کو کیا کہوں، گندی گالیاں وہ آپ دیں، کامنٹس میں دیا کریں، انہوں نے ہم سے ہماری سہولیات چھینی ہے۔ یہ فوج، یہ حکومت، یہ ان کے ہینڈلرز ایسے ہی لگے رہے، ہینڈلر یہ فوج ہی ہے، پولیس کی کیا ضرورت ہے کہ فوج کے آگے کوئی بات کر سکے؟ ان چوروں کی کیا ضرورت ہے؟ کیوں ان کو چور جو ہے حکمران پسند آتے ہیں؟ صرف اس لیے کہ چور کی کیا مجال ہوتی ہے کہ وہ جو ہے ایس ایچ او کے آگے بول سکے، یا وہ آگے کوئی بات کر سکے، یا آپ کہیں پکڑے جاتے ہیں اگر آپ سچائی پر ہیں، آپ اس کے منہ پر تھپڑ ماریں گے جو آپ کے خواب 100 کا مجمع ہو، لیکن اگر آپ برائی میں ہیں، غلطی میں ہیں، 2 بندے آپ کو ڈرا لیں گے۔ یہ ایک اصول ہے جس کے مطابق ہے۔ اس وقت ہم سچائی پر ہیں، ہماری تمام لوگ، ہم حقیقی آزادی چاہتے ہیں۔ بات جو اصل میں کرنا چاہ رہا تھا اس کی طرف آتا ہوں۔ قوم بننے کے لیے ہم جب کہتے ہیں نا قوم کیوں نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب میں خاص کر جو ہے، یہ جتنا پنجاب ہے، جو انڈین پنجاب کہہ لیں، ادھر کا پنجاب کہہ لیں، انڈین پنجاب میں پھر بھی ان کے سکھوں میں کس لیے آپ سمجھیں کہ اگر یہ پنجابی ایک دوسرے کے دشمن ہے تو وہ کیوں دشمن نہیں ہے؟ کیونکہ ان میں فرقہ بندی نہیں ہے۔ یہاں پہ بڑھا چڑھا کے، یعنی فوج نے کس کو فیسیلیٹیٹ کیا؟ مولویوں کو۔ طاہر القادری، کبھی اس کو فائدہ دیا، کبھی اس کو کھینچ لیا، کبھی تحریک لبیک بن گئی، کبھی جو ہے جناب حافظ سعید صاحب کو لے کے آیا گیا، جی حافظ سعید صاحب یہاں پہ جی آزاد کشمیر کی آزادی کا جہاد کریں گے، اور ہر طرف یہی چیز رہی، اور ایک لوگوں کو بیوقوف ترین لوگ بنائے گئے، پیدا کیے گئے کہ جی، اور پھر ایک ان کی چیز ہے کہ جو بندہ ان کے لیے کام کرتا ہے اس سے جلد بے وفائی نہیں کرتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے ڈرپوک لوگ ہیں کہ اگر یہ لوگ بھی ہمارے خلاف ہو گئے تو ہماری تو ایسی کی تیسی پھیر کے رکھ دیں گے۔ تو انہوں نے بہرحال اس ملک کی تباہی میں بھرپور کردار ادا کیا، اور اب یہ آ رہے ہیں جی کہ ہم کیا ہے جی فوجی عدالت۔ کون سی فوجی عدالتیں ہیں؟ انصاف تو تمہارے اندر خود نہیں ہے، تم فوجی عدالتوں کی بات کر رہے ہو۔ تم نے پورے ملک کو یرغمال بنائے رکھا ہے، مجرم تم ہو اور انصاف بھی تم دو گے۔ یعنی پہلے رجیم چینج آپریشن کا دو نا، اور ججز پہ لعنت اگر اس دفعہ جو ہے وہ ان کے خلاف فیصلہ نہیں دیتے، اور ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں نہیں لے کے آتے، اور ان سے اگر ڈرتے ہیں تو پھر مر جانا چاہیے ان کو۔ میں نہیں ڈرتا ان سے، میرے جیسے ہزاروں پاکستانی نہیں ڈرتے۔ ہم مرنے کے لیے تیار آؤ نا، ہمیں کرو قید، جو تم سے کر ہوتا ہے کر لو، لیکن ہم اپنے ملک کے لیے، تمہاری غلط فہمی ہے کہ تم اتنا تشدد کرتے ہو۔ وہ عافیہ صدیقی بیچاری پڑی ہے تم لوگوں کی وجہ سے، کتنا تشدد ہوا ہے، ابھی بھی زندہ ہے، موت اللہ کی طرف سے آنی ہے، اور ہم مر جائیں گے لیکن تمہاری غلامی نہیں کریں گے۔ حافظ وسکی کان کھول کے سن لو، اور اس کے ہواری جتنے ہیں وہ بھی کان کھول کے سن لیں، اس کے دوست احباب، ہمیں وہ ملک منظور نہیں جس میں ہمیں غلام بن کے رہنا پڑے۔ پھر ہمیں ہندوستان بہتر تھا، وہاں پہ کم از کم ہم اللہ کو جواب دے سکتے تھے کہ ہم نے لڑائی کی، بہت ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، ہم نہیں ان سے جی سکے، لیکن تم تو تعداد میں بھی بہت کم ہو جناب۔ صرف تمام پاکستانیوں ایک چیز ذہن سے نکال دو کہ ہمیں ایک دوسرے سے نفرت نہیں کرنی، جو انہوں نے کروائی ہے فرقوں کی بنیاد پہ۔ میں آپ کو بتاتا ہوں ایک بہت بڑا مسئلہ، انہیں کہیں تمام مولوی کبھی نہیں آپ کو بتائیں گے، یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے، حدیث بھی نہیں بلکہ واقعہ کہہ لیں کہ حضرت عمر کے دور کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیونکہ ریلیٹڈ ہے، تو وہ اس وقت کسی نے کہا کہ فلاں جگہ کے لوگ جو ہے وہ ہاتھ جو ہے وہ سینے پر نہیں باندھتے بلکہ نیچے کر کے باندھتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر عرب لوگ جو ہے وہ یہاں پہ باندھتے ہیں سینے کے اوپر یہاں، اور باقی جو وہ نیچے۔ تو انہوں نے پہلے تو بندہ تیار کیا، جاؤ انہیں منع کرو، پھر انہوں نے روک لیا، انہوں نے کہا ہو سکتا ہے کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے ایسے پڑھتے دیکھا ہو کہ ہاتھ انہوں نے نیچے باندھے ہوں، اور یہی دیکھ کر وہ چلے گئے ہیں، تو ٹھیک ہے۔ یہ یعنی وہ مائنر سے
پرابلمز جو انہوں نے کریٹ، پرابلمز نہیں ہیں یہ، خام خواہ تفرقہ بازی ہے، فرقہ بازی ہے، یہ انہوں نے انٹروڈیوس کروائی ہے. کس لیے؟ تاکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہمیں صرف مولویوں کی عزت کرنی ہے، کیوں نہیں یہ وہ جو ہے حافظ کیا نام ہے، میں نے ابھی نام لیا مجھے تو یہ بھی بھول جاتا ہے، وہ جو لشکر طیبہ کا ہے، اس کو کیوں نہیں یہ انڈیا کے حوالے کرتے؟ یہ عافیہ صدیقی کو کیوں انڈیا کے حوالے کیا جو محب وطن تھی؟ اور یہ لوگ جو ممبروں پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی جس کو وضو صحیح کرنا آتا ہو، پرانی باتیں حدیثوں کی ٹھیک ہے اچھی بات ہے، اس کے ساتھ اپنی بیٹی کا رشتہ کرو. اور تم اس سے خود پوچھو، اسی جو حافظ کا میں نے نام لیا کہ اس کی بیٹی کا رشتہ لینڈ مافیا کا شخص ہے اس کے ساتھ ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اس لیے نام میں نہیں لوں گا کسی کی پرائیویسی ہے، لیکن میں نے بتا دیا انہی مولویوں میں سے لینڈ مافیا کے ساتھ زیادہ. لینڈ مافیا کون ہے؟ ڈی ایچ اے کا لینڈ مافیا نہیں ہے کیا؟ یہ ان کا کیا کام ہے کہ یہ ہماری زمینوں دوسروں کی زمینوں پہ ان سے قبضہ نہیں ہوتا؟ انڈیا سے یہ چھتر کھا کے آتے ہیں، ننگے ہو کر آتے ہیں یہ بنگالیوں سے، ان کی پینٹیں تک اتار لی، اور انشاءاللہ اب ہم نے بھی اتارنی ہے اگر یہ باز نہ آئے. اگر باز آ جائیں، ہمارے بھائی ہیں، ہم بڑے طریقے سے رہیں گے، دل سے صاف کر کے پیچھے ہٹ جائیں. اگر آگے آنے کی کوشش کی، ایک بندہ لڑے گا. اور میری التجا ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے کہ ایک قوم بن جاؤ. قوم ایک کب ہوتی ہے؟ قوم ایک تب ہوتی ہے جب ان کے لیے برائی سب کے لیے ایک جیسی، بھلائی سب کے لیے ایک جیسی، اس کے ویلیوز نہیں بدلتی. یعنی جیسے زنا حرام ہے مسلمانوں میں تو حرام ہے، یہاں پہ ایسے کتے مولوی موجود ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ زنا بھی پیسے دے کے کر لینا، گھمن وہ خبیث کہ پیسے دے کے بھی کر لیں اگر تو وہ زنا نہیں کہلائے گا. اس کو پتہ نہیں کون بغیرت آگے یہ بات بتا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا. ٹھیک ہے، اسی طرح دوسری چیزیں ہیں، ہر چیز پہ انہوں نے ایشو بنایا ہوا ہے، ہر چیز پہ، تاکہ آپس میں لڑائی رہے، آپس میں ان کی ایک دوسرے سے بحث کرے. یعنی مذہب پہ جتنا بحث ہماری قوم کرتی ہے، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ باتیں نہ کرو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے. اور میرے بارے میں یعنی اللہ کے بارے میں وہ باتیں نہ کرو جن باتوں کا آپ کو علم نہیں ہے. لیکن یہاں بڑھا چڑھا کے کی جاتی ہیں، نہ اس پہ کوئی کیسز ہیں. ہاں آج آ کے کیسز بنتے ہیں تو اس پہ بنتے ہیں جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہوتا ہے. اس کے خواہ مخواہ کبھی اسی قادیانی بنا دیتے ہیں، کبھی کچھ بنا دیتے ہیں تاکہ ایک پرابلم کریے. عمران خان کو آج تک انہوں نے یہودی ڈکلیئر کیے رکھا، اور یہودیوں کے ساتھ سب سے زیادہ دوستی جو ہے وہ اس بغیرت جو ہے فضل الرحمان ڈیزل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ وہ مولوی ہیں بغیرت. اور ان سے تو یہودی اچھے ہیں، یعنی ان لوگوں سے یہودی اچھے ہیں، اپنی قوم کا خیال رکھتے ہیں. اور ویسے بھی وہ عمران خان نے جو کہا تھا کہ تمہارے ہوتے ہوئے یہودیوں کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، امریکنز کو سازش کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تمہارے کہنے پہ کرتے ہیں. جب تم وہاں پہ جا کے دیتے ہو اپنے بیانات اور یہ کرتے ہو کہ یہ آپ کو نہیں کچھ بھی مانے گا، اور وہ جب سمجھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب ان کے اپنے بندے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ اپنے ملک کے بندوں کو سنبھال لیں گے. اور میرے پاکستانیوں کان کھول کر سن لو، اگر اس بار ہم ناکام ہو گئے زندگی بھر ہمیں کامیابی نہیں مل سکے گی. ہمیں پھر انصاف کے لیے اپنے صوبوں صوبائیت کی بنیاد پہ ہمیں آزاد ہونا پڑے گا. اور میں تو آزاد صوبہ جو ہوگا اس میں جا کے رہنا پسند کروں گا، اور ہم انصاف کی بنیاد پہ ریاست قائم کریں گے. اور یہ بکواس کرتے ہیں جی آرمی کی عدالتیں تو فلاں سیکرٹ ایکٹ کے، کون سا سیکرٹ ایکٹ ہے؟ سیکرٹ ایکٹ سامنے لے کے آؤ. شرعی ایکٹ کے تحت تم کیوں نہیں فیصلہ کرتے؟ ہمارے لیے سب سے بڑا ایکٹ شرعی ایکٹ ہے. شرعی ایکٹ کے مطابق فیصلہ کرو. حافظ کو بھی پھانسی لگے گی، جتنے جرنیل مر گئے ان کی قبروں پہ بھی کوڑے لگیں گے، اور جو زندہ ہیں جو کرپشن میں انوالو ہیں ان کو بھی پھانسی لگے گی. انہوں نے ملک کو بنانا ریپبلک بنا دیا ہے، بلکہ اس سے بھی نیچے. اور پھر یہ آگے کہتے ہیں جی ہم حساب لیں گے. اور تمہاری جرت ہے اس کو حافظ صاحب کو کہو کہ لے دو عمران خان کا نام کہ جی اس میں کون تھا، اشارہ تو اس کو عمران خان کی، تو زبان تمہاری گتی سے نکال کے نا کتوں کو کھلا دیں گے. سیدھی سی بات ہے، لو ہمارے لیڈر کا نام. تمہاری تو عمران خان زندہ باد. تمہاری کیا مجال ہے کہ تم ہمیں روک سکو کہ ہم عمران خان کا نام نہ لیں؟ تم ہوتے کون ہوئے؟ بے غیرت. بہت شکریہ دوستو. غصہ اس لیے آتا ہے کہ اپنے وطن کے لیے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، مجھے پتہ ہے کسی بھی وقت مجھے مار دیں گے. مار دیں، کیا زندگی میں نے کوئی 200-300 سال جی لینی ہے؟ ایک دن میں کل بھی مار سکتا ہوں، ابھی بھی مار سکتا ہوں، شاید یہ پروگرام بھی کمپلیٹ نہ ہوتا اور میں مر جاتا. تو آپ کو کس چیز کا خوف ہے؟ آپ کو نے اللہ کو جواب دینی ہونا یا صرف زندگی جینی ہے؟ اوکے، اللہ حافظ.